السلام علیکم۔ میری علی اکبر سے پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں اس کی سیج پر بیٹھی ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے دو جہانوں کی سرداری میرے ہاتھ لگ گئی ہو، مگر میرا شوہر ابھی تک میرے کمرے میں نہ آیا تھا، یہاں تک کہ میں بیٹھی بیٹھی بیزار ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھڑ کی آواز سے کھلتا چلا گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے تو اپنے چہرے پر میک اپ کر رکھا تھا۔ اپنے شوہر کے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا اور بولی، اکبر آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ غصے سے مجھے گھور کر بولے، اپنا منہ بند کرو۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اکبر بیڈ پر آ کر لیٹ گئے اور سونے کا ناٹک کرنے لگے۔ مجھے اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ لیکن مجھے زیادہ فکر تو اکبر کی تھی، انہوں نے کیوں یوں میک اپ کر رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور بولی، میری بیٹی، میں نہیں جانتی تم نے اکبر میں ایسا کیا دیکھا تھا جو اس سے شادی کر لی۔ حالانکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی کر کے میں کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کروں گی، لیکن اگر تم نے سب کچھ جاننے کے باوجود اسے اپنا ہمسفر چنا ہے تو پھر اس کے ساتھ نباہ بھی کرنا، اس کی بدنامی مت کرنا۔ میں بولی، کیا مطلب سب کچھ جاننے کے باوجود؟ میری ساس ایک لمحے کے لیے چونک گئیں اور بولی، کیوں، تمہارے شوہر نے تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتائی کیا؟ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی، کیسی اصلیت امی جی؟ میری ساس ایک دم سے گھبرا گئی اور بولی، نہیں بیٹی، ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر میری ساس کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میری نظروں کے سامنے اکبر کا رات والا حلیہ بار بار گھوم رہا تھا۔ کہیں اکبر نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا؟ اس میں کوئی کمی تو نہیں؟ اس کے لبوں پر لگی لپسٹک، میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اکبر سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گی، مگر وہ تو سارا دن گھر میں داخل ہی نہیں ہوا۔ رات کے 10 بجے جب کمرے میں آیا تو اس کے لبوں پر پھر سے سرخی لگی ہوئی تھی۔ میں غصے سے بولی، اکبر، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اکبر نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولے، کنزا، خاموش ہو جاؤ، نہیں تو گھر سے نکال دوں گا۔ میں سہم کر چپ کر گئی تھی۔ اب ہر روز یہ ہوتا کہ اکبر صبح سویرے گھر سے نکل جاتے، رات گئے واپس آتے تو لپسٹک لگا کر بڑے آرام سے آ کر لیٹ جاتے تھے۔ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے دو ٹوک بات کی۔ میں بولی، آپ کو آپ کی بیٹی کی قسم سچ سچ بتا دیں، اکبر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میری ساس زاروں قطار رونے لگی اور بولی، بیٹی، اکبر ہجڑا ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھ سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکبر سے طلاق لے لوں گی۔ تبھی اکبر کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ بولے، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اکبر کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر شادی کر لی، لیکن اپنی اصلیت مجھ سے چھپا لی۔ تبھی اکبر غصے سے بولے، تو کیا اصلیت ہے؟ میری ماں نے جو تمہیں بتائی ہے وہ؟ تمہیں معلوم ہے کہ شادی کی پہلی رات میری امی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ ہر مرد شادی کی پہلی 40 راتوں میں لپسٹک لگا کر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، مگر اس کو اس سے متعلق نہیں بتاتے، نہیں تو بیوی مر جاتی ہے۔ مجھے امی نے تم سے بات کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ میں سارا سارا دن گھر سے باہر رہتا اسی وجہ سے کہ میرے پاس تمہارے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ میں تمہیں کچھ بھی بتا کر مارنا نہیں چاہتا تھا۔ میری ساس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ اکبر بولے، آپ نے ایسا کیوں کیا امی؟ میری ساس رونے لگی اور بولی، اکبر، میری شادی جب تمہارے ابو سے ہوئی تھی تب تم 4 برس کے تھے۔ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، لیکن میں نے ساری امیدیں تم سے وابستہ کر لی تھیں۔ میں نے تمہیں پڑھا لکھا کر اس قابل کیا کہ تم پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہاری شادی اپنی یتیم بھتیجے سے کروا دوں گی، مگر تم نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نے 40 راتیں سرخی لگانے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا جھوٹ
اس طرح سے بے نقاب ہو جائے گا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اکبر بولے، آپ میری ماں ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اکبر نے مجھ سے معافی مانگی تو میں بولی، آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اکبر مسکرا دیے۔ ہم نے پرانی باتوں کو دل سے نکال کر نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔